خداؤں سے دور نہیں کر سکتے، وہ کہتے کہ ہم اپنے خداؤں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دکھا کر سجدے بھی کرتے اور ان کی تعریفیں بھی کرتے، جھوٹی تعریفیں، کیونکہ بت ہے، کوئی خدا تو نہیں ہے، سجدے بھی کرتے ہیں اور جھوٹی تعریفیں بھی کرتے، اور ساتھ کہتے کہ تم جتنا مرضی زور لگا لو، ہمیں اپنے خداؤں سے بہت محبت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کی اس بات کا جواب دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے ان جھوٹے معبودوں سے، تم اپنے ان بتوں سے جتنی مرضی محبت کر لو، لیکن فرمایا اللہ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں، جو میرے بندے ہیں، اللہ فرماتے اشد حبا للہ، تمہاری محبت تو کسی جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہوگی، مگر رب نے فرمایا میرے بندے، ایمان والے جو بندے، وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، ان کی مثال ہی نہیں ہے۔ اشد حبا للہ، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اللہ کی محبت امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، مال والا ہے، جیسا بھی ہے، مزدور ہے، لیکن ہر بندہ اللہ سے تو محبت کرتا ہے، اللہ سے تو اس کو پیار ہے نا۔ وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان نہ کر سکتا ہو، مگر پھر بھی دل کے کسی گوشے میں، دل کے کسی خانے میں جو اللہ کا ایک ڈر ہے نا بندے کو، وہ ضرور اس ڈر کو محسوس بھی کرتا ہے، اور یہی ڈر کو صوفیاء فرماتے یہ جو ڈر ہے نا، یہ اللہ کی محبت کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ ڈر ہے اللہ کی، یہی تو محبت ہے کہ بندے کو پتہ ہو کہ میرا محبوب اس کام سے ناراض ہو جائے گا، میں یہ کام نہ کروں، میرا مالک اس کام سے خوش نہیں ہوگا، میں یہ کام نہ کروں، اور اس کا وہ کام چھوڑ دینا فرماتے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بندہ۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے، اکیلا ہے بندہ، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، فریج بھی سامنے ہے، ٹھنڈی بوتلیں پڑی ہیں، پانی ہے، لیکن بندہ پیتا نہیں ہے، بندہ ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا، بھی چلو ایک گھونٹ تو ایک قطرہ ہی پی لوں، بلکہ وضو کر رہا ہے، وضو میں منہ میں تو پانی جا رہا ہے، مگر وہ اس خدشے سے بھی اپنے آپ کے منہ کو بچاتا ہے کہ کوئی ایک قطرہ بھولے سے بھی اندر نہ چلا جائے، نہ چاہتے ہوئے اندر نہ چلا جائے، کہیں میرا مالک، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ بندے کی محبت، اللہ کے ساتھ یہ محبت ہے۔ ساری اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، ساری کائنات روٹتی ہے تو روٹ جائے، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو وہ جو ساری کائنات کو کے روٹنے پر بھی اپنے رب پر جو توکل اور بھروسہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہی تو اس کی وہ محبت ہے جو اس کے دل میں اللہ نے جلا دی ہے، یہی پیار ہے۔ ساری دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، پر میرا مالک نہ روٹے مجھ سے، میرا رب نہ روٹے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، کائنات روٹتی ہے تو روٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کی محبت دھوپ میں ایسے ہے جیسے چھاؤں میں بندہ آ جائے، اللہ کی محبت والا بندہ۔ اندھیروں میں بندہ، اللہ کی محبت والا بندہ ایسا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اندھیروں سے وہ اجالوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی محبت والا بندہ ایسے ہے جیسے گرم ترین دن میں کسی کو کوئی سایہ نصیب ہو جائے، وہ سائے کے نیچے جو سکون پاتا ہے، مومن بندہ اللہ کی محبت میں وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی محبت قحط سالی میں کوئی ابر کرم جیسے برس پڑتا ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہی فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بندہ نا امید نہیں ہوتا، بندہ مایوس نہیں ہوتا، بندہ یہ نہیں کہتا کہ میرا سب کچھ اب ختم ہو گیا تو میں بھی اب ختم ہو جاؤں، میرا برباد ہو گیا میں بھی ہو جاؤں، لیکن اس کو جو امید ہوتی ہے نا، جو امید کی ایک روشنی نظر آتی ہے، علماء فرماتے وہی امید کی جو ایک کرن ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی محبت ہی ہے اس بندے کے دل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محبت کو اللہ نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے میرا بندہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ،
اس محبت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے جو میرے بندے مجھ سے کرتے ہیں. ہمارا سارا کچھ چلا جائے، ہمارا سارا کچھ ختم ہو جائے، ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے ہمارا رب نہ روٹھے، سب ہو جائے، ہمارا مالک ہم پہ خوش ہو جائے. اگر اللہ خوش ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اللہ ناراض ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے یہ مومنوں کی کافروں تم جتنی مرضی محبت کر لو، کافروں تم جتنی مرضی محبت کے جھوٹے افسانے بنا کر اپنے خداؤں کو پوجتے رہو، تم جتنی مرضی تم ان کے ساتھ وابستگیاں اور تعلقات نبھانے کی کوششیں کرتے رہو، مگر جس طرح میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس طرح وہ اپنے بتوں سے محبت کر کے دکھائے. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ کی محبت ہے. اور یہ کرتے کیا ہیں؟ ابو جہل تھا نا، ابو جہل، اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا حضرت اکرمہ. یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ایسا عاشق رسول بچہ تھا، ایسا عاشق رسول یہ صحابی تھا کہ حضور نے کئی مرتبہ بڑے بڑے جنگوں میں حضور نے اس بندے کو جنرل بنا کر بھیجا، چیف کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا جنگوں میں، بڑی بڑی جنگوں میں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے فاتح گزرے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اکرمہ کے ایمان لانے کا واقعہ، فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ یہ بھی ایک کشتی میں بیٹھا سمندر کا سفر کر رہا تھا. جب سفر کر رہا تھا تو کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی. جب کشتی بھنور میں پھنسی نا، ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم بچتے نہیں ہیں، اس طوفان سے اب بچنا بہت مشکل ہے. تو کافر جتنے بھی تھے نا، انہوں نے کہا کہ اب کیا کرو؟ انہوں نے کہا اب یوں کرو، ایک اللہ کو پکارو، اس کو پکارو جو سب کی فریاد بھی سنتا ہے اور سب کے کام بھی آتا ہے. تھے کافر سارے، لیکن انہوں نے کہا اب مخلص ہو جاؤ، اخلاص والے ہو جاؤ. حضرت اکرمہ نے کہا جی اخلاص والے کیسے ہو جائیں؟ کہا اب اس کو پکارو جو سب کی سنتا ہے، اب اس کو یاد کرو جو سب کے کام آتا ہے، اب اس کو یاد کرو جو سب کا فریاد رس ہے، جو سب کی بولیاں بھی جانتا ہے، جو سب کے دلوں کے بید بھی جانتا ہے. مخلص ہو کر اس کو پکارو. تو حضرت اکرم نے کہا کہ میں سمجھا نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے اشارے میں اللہ کا نام لیا، کہا جی اس کو پکارو، اب کوئی کام نہیں آئے گا، اب بتوں کو چھوڑو، اب یہ بت ہمیں نہیں بچائیں گے، اب ایک ذات ہی ہمیں اس بھنور سے، اس طوفان سے بچا سکتی ہے، اور وہ مخلص اور خالص ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جب انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا نا، اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اللہ اب تیرے علاوہ تو کوئی نہیں بچا سکتا، اب تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمارا فریاد رس نہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا. تو حضرت اکرمہ وہاں بول پڑے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسی بات ہوئی؟ جب تم خشکی پر ہوتے ہو تو اس وقت تمہارا خدا کوئی اور ہوتا ہے، اس وقت تم کہتے ہو کہ ہمارے بتوں سے بڑھ کر ہمیں کسی سے محبت نہیں ہے، یہ ہمارا سب کچھ یہ کرنے والے ہیں، اور اب مصیبت میں پھنسے ہو تو تم کہتے ہو اب خالص ہو جاؤ، اب ایک رب کو پکارو. یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا بس بچنے کا یہی طریقہ ہے، اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر خالص ہو جاؤ، بچنا چاہتے ہو تو اللہ کو پکارو، بچنا چاہتے ہو تو مالک کی بارگاہ میں فریاد کرو، وہ اللہ اگر چاہے تو بچا سکتا ہے، ورنہ اتنے بڑے طوفان سے ہم نہیں بچ سکتے. تو کہتے کہ حضرت اکرمہ نے وہاں بحث کی، ان سے بحث کی کہ یہ تو پھر بات نہ ہوئی، پھر یہ محبت تو نہ ہوئی پھر بتوں سے. باہر تم کہتے ہو کہ ہمیں بتوں سے بڑی محبت ہے، ہمیں اپنے خداؤں سے بڑی محبت ہے، اور جب مصیبت میں پھنستے ہو تو پھر تم کہتے ہو کہ بس سب کو چھوڑو اور ایک کو پکارو.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے دل میں یہ تہیہ کیا، دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ کو بھی پکارتا ہوں، اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں، اور منت یہ مانی، اے میرے مالک، اے میرے رب، تو واقعی اگر سچا رب ہے، اگر اس طوفان سے میں بچ جاتا ہوں، ان لوگوں کا تو پتہ نہیں ہے یہ کیا کریں گے بعد میں، اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جب میں زمین پر پاؤں رکھوں گا تو سب سے پہلا کام یہ کروں گا، تیرے محبوب کے دربار پہ حاضری دوں گا، جا کر ادھر جاؤں گا، کیونکہ دل کو ٹھیس لگی کہ تم تو بار بار اپنے خداؤں کا نام لیتے ہو، جی ہمارے یہ خدا، ہمارا لات منات عزا، ہمارے یہ سب کچھ یہ ہے، اور جب تم مصیبت میں پھنس گئے ہو تو پھر کہتے ہو مخلص ہو جاؤ، ایک اللہ کو پکارنے والے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ بس کسی اور کی پھر محبت تمہارے دل میں نہ آئے، بس اسی کے ہو جاؤ، اب چپ کر کے دل میں اسی کو یاد کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں یہ سوچا، اللہ اگر میں بچ جاتا ہوں، مجھے ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کریں گے، لیکن میں اگر بچ گیا، اگر یہ کشتی بمر سے بچ گئی نا، میں یہ دل میں نے ارادہ کیا کہ میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا، اپنے گھر نہیں جاؤں گا بلکہ تیرے رسول کے گھر جاؤں گا، سیدھا جاؤں گا۔ اللہ کا کرنا ہوا، مالک بچانے والا تو وہی ہے۔ طوفان میں پھنس جائے، پریشانی میں بندہ پھنس جائے، مصیبت میں پھنس جائے، غربت میں پھنس جائے، قید سالی میں پھنس جائے، جس طرح بندہ پھنسے، بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ عزت، وہ ذلت کا مالک ہے، وہ رزق کا مالک ہے، وہ خالق ہے، زندگی دینے والا، زندگی بچانے والا، بچہ دینے والا، بیٹی دینے والا، وہ مالک ہے۔ کسی پہ بندے کے کوئی، اللہ فرماتا ہے یا ابو لمن یشاء اناثا و یا ابو لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ اللہ فرماتے میں ہی رب ہوں، میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، میں جس کو چاہوں نہ کچھ نہ دوں، میں جس کو چاہوں کچھ نہ دوں، اس کو بانجھ رکھوں، یہ اللہ کے کام ہے۔ کسی پہ زندگی میں کسی کو کبھی کوئی تانا نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ رب کے فیصلے ہیں، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر میں رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ حجر اسود بھی کہتے ایک پتھر ہے، اور یہ پکیوں پہ جو رول رہے ہیں یہ بھی پتھر ہیں، وہ یہ ٹھوکر پہ پڑے ہیں، ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ٹھوکر مار دیتے ہیں، اور حجر اسود بھی پتھر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، جو اس کو چوم لیتا ہے یہ اس کے سارے گناہ جذب کر لیتا ہے۔ کہیں پتھروں کو اللہ چموا رہا ہے اور کہیں ٹھوکریں مروا رہا ہے، یہ رب کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے۔ کوئی ایسے پتھر ہیں جو پاؤں کے ٹھوکر ہیں، اور کوئی ایسے پتھر ہوتے جو ہاتھوں کی زینت بن جاتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب حضرت اکرمہ فرماتے ہماری کشتی بچ گئی۔ جب کشتی بچ گئی تو سارے اتر گئے، مجھے کہنے لگے چلو اپنے خداؤں کی بارگاہ میں شکرانہ لائیں، چلو بچ گئے۔ تو میں نے کہا میں تو اس خدا کی بارگاہ میں شکرانہ لاؤں گا جس کے بارے میں تم نے کشتی میں اعلان کیا تھا، اب خالص اسی کے بن جاؤ، اب مخلص ہو جاؤ، اب خالص اسی کو پکارو، اب میں نہیں آؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ اکرمہ تو عقل تیرا خراب ہے، بھلا تجھے وہ معاف کرے گا وہ نبی؟ جب تک وہ زندہ رہا تیرے باپ زندہ تھا، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دکھ دیا، اس نے پتھر اس نے مروائے، کانٹے اس نے راستوں میں بچھوائے، اونٹ کی اوجڑیاں، میرے نبی سجدے میں ہوتے تھے، اونٹ کی اوجڑیاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا بھی تو عقل کا علاج کروا، بھلا تو جائے گا اور وہ تیرے لیے جو ہے چشمے برا ہوگے، وہ تیرے لیے بڑے بیٹھے ہوں گے تیری چاہ میں، تیرے باپ نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، تیرے باپ نے محمد پر بڑی زیادتیاں کی ہیں، تو نہ جا، اگر تو گیا تو پھنس جائے گا۔ تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، فرمانے میں نے تو اتنا جانا ہے وہ محمد بڑا کریم بندہ ہے، وہ شخص وہ بڑا شریف بندہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے قاتلوں کو، بیٹی کے قاتل کو اس نے معاف کر دیا، چچا کے قاتلوں کو اس نے معاف کر دیا۔ مجھے امید ہے اگر مجھ جیسا بھی گناہ گار محمد کے در پر پہنچ جائے گا تو وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ مجھے بھی معاف فرما دے گا، وہ میرے باپ کے ظلم و ستم کو نہیں دیکھے گا،
وہ میرے باپ کے جبر و قہر کو نہیں دیکھے گا، وہ میرے باپ کے ظلم و ستم کو نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ ایک اللہ کا بندہ میرے بارگاہ میں آ گیا ہے۔ وہ تو دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھا دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا۔ کبھی مجھے امید ہے تم جاؤ یا نہ جاؤ، مگر مجھے امید ہے اگر میں محمد کے در پہ پہنچ گیا تو وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ ہے کون؟ دشمن کا بیٹا۔ اور یہ بڑی بات، دشمن بھی وہ جو سب سے بڑا دشمن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فرعون کے ظلم پڑھتے ہو، تمہیں لگتا ہے فرعون بڑا ظالم تھا۔ تم نمرود کے ظلم پڑھتے ہو، تمہیں لگتا ہے نمرود بڑا ظالم تھا۔ تم حامان و شداد کے ظلم پڑھتے ہو، تمہیں لگتا ہے وہ بڑے ظالم۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتحان ان سے بھی بڑے ظالم سے پڑا تھا میرا پالا۔ یہ جو ابو جہل ہے، فرمایا یہ ان سے بھی بڑا ظالم بندہ ہے، یہ بہت بڑا ظالم بندہ ہے۔ ایک صحابی رسول، ایک ان کے گھر میں کام کرتی تھی بی بی حضرت بی بی سمیہ، جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ جب اسلام اس نے قبول کیا، بڑا مارا اس نے، بڑا ظلم و ستم کیا، بڑا مارا، لیکن جب وہ نہ مانی تو 2 اونٹ اس طرف کھڑے کر دیے، 2 اونٹ اس طرف، اور درمیان میں آپ کی ٹانگوں میں رسے باندھ دیے، اور جب آپ نہ مانی تو درمیان میں کھڑے ہو کر نیزے کی انہیں آپ کی میں درمیان میں مار دی، اور اونٹوں کو انہوں نے بھگایا تو حضرت سمیہ درمیان میں سے چر گئی تھی، درمیان 2 ٹکڑے، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر۔ تو اتنا بڑا ظالم بندہ ہے تیرا باپ، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ تو جائے گا اور تمہیں وہ معاف کر دے گا؟ مگر حضرت اکرمہ کہا جی میں نے وعدہ کیا ہے، اگر میں اس کشتی سے بچ گیا، میں اس بھنور سے بچ گیا، میں اس طوفان سے بچ گیا، تو میں نے دل میں یہ ارادہ کیا، اے اللہ اگر میں اس سے بچتا ہوں نا تو میں محمد کے دروازے پہ ضرور جاؤں گا۔ اور جب پہنچے نا، گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرمہ تو نے اسلام کے ساتھ جو بھی اس سے پہلے کیا ہے، جو کچھ بھی تو کر چکا ہے، تیرا لا الہ پڑھنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آج کے بعد تو اس ظلم و کہ یہ کون کرتا ہے، میں اب آپ کا ہو گیا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اب تم کہتے ہو کہ ہمارے بتوں نے ہمیں بچایا ہے، اور جب کسی پریشانی میں، جب کسی مصیبت میں پھنستے ہو تو پھر کہتے ہو اللہ کے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو یاد کرو، ایک رب کو یاد کرو، اور باہر تم کہتے ہو ہمیں بتوں سے بڑی محبت ہے، ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا پیار کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ نہیں کرتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پیار تو میرے بندے کرتے ہیں، ایمان والے کرتے ہیں، پیار تو وہ کرتے ہیں جن کا پیار اتنا شدید ہے کہ اللہ نے اشد کا لفظ لے کر فرمایا میرے بندے، جو میرے بندے ہیں وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ توکل اللہ، جب بندے کے دل میں توکل آتا ہے، جب بندے کے دل میں امید آتی ہے، جب بندے کے دل میں خوف آتا ہے، جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ ساری شکلیں اگر اکٹھی کرو تو ایک اس چیز بنتی ہے، وہ ہے اللہ کی محبت بن جاتی ہے، کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے جو ہوں گے وہ مجھ سے محبت کریں گے، وہ مجھ سے پیار کریں گے، تمہاری تو کوئی محبت نہیں ہے۔ تم پریشانی میں پھنستے ہو تو اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہو، میرے بندے جب پریشانی میں پھنستے ہیں تو وہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ تم پریشانی میں پھنستے ہو تو اپنے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، میرے بندے جب بھی پریشان ہوتے ہیں تو وہ میرا ذکر کرتے ہیں۔ تم پریشانی میں پھنستے ہو تو تمہاری ترجیحات بدل جاتی ہیں، جبکہ میرے بندے جب کسی پریشانی یا مصیبت میں پھنسے ہیں تو ان کی ترجیح میں بن جاتا ہوں، وہ میری طرف ہی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اب تو اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح تفسیر مزری میں حضرت سعید ابن جبیر کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کو اور ان کے بتوں کو اللہ جمع کرے گا، ان کو جمع کر کے اللہ کہے گا تم کہتے تھے نا کہ ہمیں ان بتوں سے محبت ہے، کافروں سے اللہ کہے گا، وہ کہے گا جی ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہاں تمہارے خدا جائیں گے تم بھی ادھر جاؤ گے، کہیں گے ہاں۔ اللہ بتوں کو کہے گا بھی جاؤ جہنم میں،
یہ بت چل کر جہنم کا ایندھن بنے گے، یہ جہنم میں جائیں گے، الیاذ باللہ، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کے اوپری کنارے سے کنکر پھینکا جائے تو فرمایا 70 سال لگیں گے اس کو زمین تک جاتے جاتے، اس جہنم کی گہرائی تک جاتے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، وہاں تک جاتے۔ تو بت چل پڑیں گے اور بت جا کر جہنم میں کود جائیں گے، لیکن کافر کھڑے رہیں گے۔ اللہ کافروں سے کہے گا بھی تم تو کہتے ہو میں اپنے خداؤں سے محبت ہے، جدھر تمہارے خدا گئے ہیں تم بھی جاؤ نا ادھر۔ وہ بت جہنم میں ہیں لیکن کافر باہر کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائے گا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جہنم میں ان کے پیچھے جاؤ، جہاں تمہارے خدا ہیں تم بھی جاؤ۔ تمہیں تمہارے خداؤں سے بڑی محبت تھی نا، تم اپنے خداؤں سے بڑا پیار کرتے، اب جا کے زندگی میں تم نے اپنے خداؤں کے ساتھ گزاری ہے تو یہ اب بھی اپنے خداؤں کے ساتھ جاؤ۔ تو کہتے ہیں یہ کافر کھڑے رہیں گے۔ اب اللہ مومنوں کو ایک اشارہ کہے گا، مومنوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو مومن جواب دیں گے اللہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں کود جاؤ۔ تو حدیث پاک میں ایک بندہ بھی نہیں رکے گا، وہ فوراً چھلانگ لگا دیں گے، فوراً مومن۔ حالانکہ وہ یہ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے اللہ ہم کیوں جائیں، جہنم ہے، آگ جل رہی ہے، ہم تو جل جائیں گے، ہمیں عذاب ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے مومن مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں اگر مومنوں کو کہہ دوں جہنم میں کود جاؤ، تمہارے خدا جہنم میں ہیں، تم ان کے پیچھے نہیں جا رہے، تم ان کی پیروی نہیں کر رہے، میں تو جہنم میں نہیں جا رہا، میں تو حکم ہی دے رہا ہوں میرے بندو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، مومنوں مجھ سے پیار کرتے ہو تو جہنم میں کود جاؤ۔ تو حدیث میں لکھا ہے، تفسیر مظہر میں لکھا ہے، فرمایا ایک بندہ بھی نہیں رکے گا، وہ اللہ کی طرف واپس بھی نہیں دیکھے گا، اللہ ہم کیوں جائیں، ہم تو نیک تھے، ہم تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیں تو جنت کے آرڈر بھی آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہی حکم ہوگا تو مومن فوراً ہی چھلانگ لگا دے گا، وہ یہی کہے گا جے دل بر میرے دکھ وچ راضی تے اسی سکھ سجنا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے۔ اگر رب ہمارا اسی کام میں خوش ہے، اگر مالک اسی میں خوش ہے، اللہ اگر تو اسی میں راضی ہے تو تیرے بندے جہنم میں بھی کود جائیں گے۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے بندے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ورنہ کون جہنم کی طرف دیکھے گا؟ اس وقت کون، ہر کوئی تو نفسی نفسی کر کے بچے گا، اس وقت تو ہر کوئی کہے گا اللہ کرے باچی جائیں، اللہ کرے باچی جائیں، اللہ کرے نہ جانا پڑے۔ لیکن اللہ کی محبت میں، وہ بتوں کی محبت میں، بت جل رہے ہیں لیکن کافر باہر کھڑے رہیں گے، اور یہاں بندہ اللہ کی محبت میں، مومن کو جنت کا آرڈر بھی ہو چکا ہوگا بھی تو جنتی ہے، لیکن اللہ کافروں کو دکھانے کے لیے اللہ کہے گا اے مومنو تم جنتی ہو لیکن میری محبت میں تمہیں کہتا ہوں چھلانگ لگاؤ۔ تو مومن یہی سوچے گا اللہ ہم تیری رضا میں خوش ہیں، اگر تو جہنم میں ڈال کے راضی ہے تو ہم ادھر بھی جل جائیں گے، تو خوش ہو نا، تو راضی ہے تو پھر ہمارے لیے سب کچھ ٹھیک ہے، اگر تیری اسی میں رضا ہے تو ہم ہیں۔ تو وہ کافر پھر اس وقت کہیں گے اے کاش ہم کیا کرتے رہے، یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت ہاتھ ملیں گے اے کاش ہم بنتے ہی نہ، ہم تو مٹی ہو جاتے، اب ہم کیا کریں، ہمارے بت بھی جل رہے ہیں اور ہم بھی جل رہے ہیں، اور بت بھی کل کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا، بتائیں کوئی ایک بت نے، ہم نے کسی نے زبان سے کہا کہ ہم تمہارے خدا ہیں ہماری عبادت کرو، وہ کہ یا اللہ انہی کو ڈالنا ہے تو ڈالو، ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا تھا۔ لیکن جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور یہ وہ پتھر وہ بھی جائیں گے اور پھر ان کے ساتھ یہ لوگ بھی جائیں گے۔ مومن مسلمان کی نشانی یہ ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا جس حال میں بھی رکھے بندے کو، بندہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر بندے کو معلوم ہے میں جو کام کر رہا ہوں اس پہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی، میں جو عمل کر رہا ہوں اس پہ اللہ راضی ہے یا نہیں راضی، میں جو نیکی کر رہا ہوں اس پہ اللہ بھی راضی ہے یا نہیں راضی، میں یہ گناہ کر رہا ہوں اللہ راضی۔ مومن مسلمان کی نشانی یہ ہے وہ اللہ کو خوش رکھتا ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے رب سے محبت، اور یہ محبت ہی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ، آپ کا لقب تھا ذوالبجادین، آپ کا لقب تھا دو چادروں والا، اسلام قبول کر لیا، نوجوان تھا، اسلام قبول کر لیا۔ یہ بتا رہا ہوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے کیا، اور کتنی کرتے یہ لوگ۔ جب اسلام قبول کر لیا تو جب حضور کے خلاف گھر میں کوئی بات ہوتی تو حضرت عبداللہ کہہ دیتے یار چپ کرو، کوئی اور ٹاپک چھیڑو،
ان کے جو چاچے تائے تھے نا، انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہمارا لڑکا جب محمد کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ سننے کو تیار نہیں، کیونکہ انہوں نے گلے شکوے کرنے تھے، غیبتیں کرنی تھی، چغلی کرنی تھی، کوئی اچھے الفاظ بولتے تو عاشق کے سامنے تو جب محبوب کا ذکر ہو تو وہ تو خوش ہو کے سنتا ہے، اور جب عاشق کے سامنے محبوب کا ذکر خیر نہ ہو بلکہ چغلی اور غیبت اور برائی کی بات ہو تو وہ عاشق برداشت نہیں کرتا۔ بڑے بڑے علماء اس بات کو مان گئے کہ اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے ہم پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں تو وہ عشق رسول میں لگائے ہیں، کیونکہ باتیں انہوں نے وہ لکھی تھیں، اور کوئی بھی عاشق اپنے محبوب کی تھوڑی سی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ توہین برداشت کر لے تو سمجھو پھر وہ عاشق نہیں ہے، پھر اس کے دل میں کھوٹ ہے، وہ جھوٹا عاشق ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب کی بات ہو اور اس کی غیبتیں اور چغلیاں بیان کی جائیں اور عاشق کہے جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ عاشق کے محبوب کی جب بات ہوتی ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں جب بھی بات کرو تو میرے محبوب کی اچھے ذکر کی بات کرو۔ تو یہ اللہ حضرت عبداللہ کی جب گھر میں کوئی حضور کے بارے میں چغلی اور غیبت ہوتی تو آپ کہتے یار کوئی اور ٹاپک لو، ان کو پتہ چل، کیونکہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، پتہ چل جاتا ہے۔ خوشبو بندہ لگا کر آیا ہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو ڈانپے، لیکن خوشبو کی اپنی ایک توانائی ہے، وہ باہر نکل جاتی ہے۔ عشق بھی ایسا ہے، کوئی لاکھ چھپائے عشق نہیں چھپتا۔ وہ کہتا ہے شاید دنیا نہیں دیکھ رہی لیکن ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ نہیں چھپتا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو لگتا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ جڑا بندہ رسول اللہ کی غیبت اور چغلی کی بات سن لے پھر وہ مسلمان تو نہیں نا، پھر وہ مومن نہ سمجھے اپنے آپ کو۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کی ذات کی پر کوئی بہتان کوئی بات کی جائے اور وہ جو یتیم بن کے بیٹھا رہے جو ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے تو پھر سمجھو اس کے عشق میں کھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کبھی ہمیں لگتا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، اس نے کہا جی یار ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب چاچے تائے ماموں نے سب نے پکڑ کے بڑا مارا، 2-4 ہفتے ان کو قید کیا، مارا، بڑا مارا۔ اس نے کہا جی جو مرضی کرو، لیکن اب میں لا الہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب یہ میں کٹ تو سکتا ہوں مگر محبت الہی اور محبت رسول سے باز نہیں آ سکتا، مر سکتا ہوں، جان نکال لو۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک دن تنگ آ کرنا حضرت عبداللہ کو کپڑے بھی چاچے نے اتروا لیے، کہا جی یہ کپڑے اتارو، یہ بھی ہم نے لے کر دیے اور نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ جوان بندہ تھا، ننگا نکالا گھر سے، جب دروازے سے باہر گیا تو ماں نے اپنے سر کا دوپٹہ دروازے سے باہر چوری پھینک دیا کہ میرا بچہ جوان بچہ ہے، باہر ننگا جائے گا تو کیسا لگے گا۔ ماں نے نا دوپٹہ اپنا پھینکا، اس نے دوپٹے کے 2 حصے کیے، چادر بھی بنا لی، سردی تھی اوپر بھی لے لی، اور رات سفر کر کے وہ حضور کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پہنچا تو حضور نے ان کو دیکھ کر فرمایا ذل بجادین، اے 2 چادراں والا کون ہے جنہیں 2 چادراں ہی پائی ہیں، وہ نام ہی یہی بن گیا ذل بجادین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصحاب صفہ میں شامل فرما لیا جو حضور کے شاگرد تھے، 70 اصحاب جو حضور کے پاس پڑھتے تھے اور کھانا پینا ان کا روٹی پانی سب حضور کے ذمہ کرم پہ تھا، ان میں شامل کر لیا۔ بیٹھ بھی جہاں یہ کھا رہے ہیں تو بھی کھائے جا۔ اور انہیں کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بہت بھوکے تھے، ادھر گئے جس کے گھر میں گئے کچھ نہ ملا، بھوک میں تڑپ کر حضور کے دروازے پہ آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، حضور نے پڑھ تو لیا یہ بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، شدید بھوکا ہے، بیٹھ بھی ابو ہریرہ، بات چیت ہونے لگی۔ ایک بندہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے دودھ دیا، یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے لیے دودھ لایا ہوں۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ پڑے بھی، چلو حضور بھی کچھ پی لیں گے، سارا تو نہیں پئیں گے، اب میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے بھی دیں گے، چلو کچھ تو میرا آسرا ہو جائے گا۔ مگر کہتے میں حیران رہ گیا، میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے وہ پیالہ لے کر مجھے دیا، میں خوش ہو گیا، اور ساتھ ہی میرے پریشانی کی ابتدا شروع ہوگی جب میرے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جڑے 70 صحابہ بیٹھے نہ جائے دونوں نے پلا کے آ جا، وہ 70 بندے، ایک پیالہ دودھ کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے، 70 بندے وہ 70، وہ سارے جوان بندے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں گیا بھائی پلانے،
میرے دل کوئی وڑ کے نہیں دیکھتا سی بھی یار بھوکا میں پریشان میں آیا میں تو مینوں لبیا کچھ نہیں تو مینوں اصول نے کمال کی یار اج تک مینوں بھی نہیں پوچھا بھی تو پی لے. ایک بندے کا یہ 2 بندے کا ہو سکتا ہے, اتنا دودھ تو نہیں کہ 70 بندوں کو پہلے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں با دل نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں حضور کا حکم تھا ماننا تو تھا, میں نے جا کر پہلے بندے کو دودھ پیش کیا اور اوپر سے یوں کر کے دیکھوں بھی سارا تو نہیں مکاؤں, سارا تو نہیں پی جاؤں گا, اوپر میں پیالہ دیکھوں. کہتے ہو پیالہ اینڈ تے ہو جاوے ہو جدو میں نے واپس کرے کہ میں رج گیا, جدو واپس کرے جب میں پیالہ دیکھوں تو پورا بھرا ہوا پیالہ آ جائے. پھر میں دوسرے کے پاس گیا, پھر میں دیکھوں کہ سارا ہی نہ پی جاوے, میں اوپر سے جانگ کے دیکھوں, لیکن کہتے جب وہ مجھے واپس کرے تو بھرا ہوا ہو. میں نے تسلی ہو گئی بھی ہوں تو بھوکا نہیں رہندا, اب تو بھوکا نہیں رہے گا, یہ کوئی ہے اس پیالے میں. 70 صحابہ کرام کو فرماتے میں نے پیالہ پلا دیا دودھ کا, 70 کے 70. ایک دودھ کا پیالہ تھا. یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں تو کیا ہے, یہ میرے نبی کا. حضور واپس آ گیا, حضور یہ دودھ, فرمایا تو بھی پی ہون, تینوں بھی بڑی بھوک لگی ہے تو پی ہون. فرماتے میں ایک دفعہ پیتا, اپنی تسلی کی تھی, میں کہا جی بس جی. آپ نے میں اور پی, فرماتے میں نے کہا نہیں, فرمایا نہیں پی. آپ نے پھر میں نے پیا, 2-4 گھونٹ بمشکل بھرے, واپس کیا. حضور نے فرمایا تو بڑا ہو, تو تک کے ویکھدا سی, تینوں بڑی بھوک لگی اور پی. یا رسول اللہ اب میرا پیٹ بھر گیا. نہیں اور پی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں 1-2 گھونٹ بمشکل پیے, میں نے کہا جی بس اب گنجائش نہیں ہے. حضور نے مسکرا کے پھر دودھ کا پیالہ لے کر فرمایا ابو ہریرہ تم میرے دروازے پہ بھی آیا اور پھر بھوک کا تجھے خیال آئے, ایسا نہ کیا کرو. حضور نے وہ پیالہ جو ہے وہ پیا اور وہ پیالہ ختم ہو گیا. وہ کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس نے 70 اصحاب کا دودھ سے منہ موڑ دیا. وہ ایک پیالہ تو بتاؤ نا, وہ کیسا پیالہ تھا جس نے 70 صحابہ کا دودھ سے منہ پھیر دیا. یہ اس اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین جنگوں میں بھی جاتے رہے, حضور کے ساتھی بھی رہے. پھر ایک دن آیا, حضور کو پتہ چلا کہ ان کو بڑا بخار ہے, بہت شدید بخار ہے. حضور تشریف لے آئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو حضرت عبداللہ کے آخری سانس چل رہے تھے. حضور نے ان کا سر اپنی گودی میں رکھ دیا حضور نے, اور میرے نبی نے ان کے سر پہ اپنا ہاتھ شفقت پھیرا. عبداللہ یار پریشان نہ ہونا, اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اللہ تیرے مزے کروائے گا, پریشان نہ ہو. یا رسول اللہ اللہ راضی ہے, آپ راضی ہے, مجھے فکر نہیں ہے. آخری بات حضور سے یہ کرتے کرتے حضرت وہ عبداللہ جو تھے وہ فوت ہو گئے. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی فوت ہوتا ہے اس کے رشتہ دار اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں, اس کو دفناتے ہیں. اور کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جو قبر میں اندر داخل ہو کر اپنے پیارے کو آخری مرتبہ اور لحد میں اتارتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عبداللہ کی باری آئے تو محمد کو یاد کرنا, یہ میرا بہت قریبی تھا, میں اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتاروں گا. اپنے حضور نے اپنی چادر مبارک اتاری, سر کی چادر امامہ حضور نے کھول کر حضرت عبداللہ کا کفن بنا دیا, سر ان کا سر سے ڈھانپ دیا. جب دفنانے جنازہ پڑھایا, دعا کی, جب دفنانے کی باری آئی تو میرے نبی قبر میں اترے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے, پھر فرمایا عبداللہ کو میرے حوالے کر دو. حضرت عبداللہ کو جب حوالے کیا نا, جب رکھا, حضور نے قبر میں کھڑے ہو کر دعا, اللہ میں اس پر بہت خوش ہوں, اللہ میں اس پہ بڑا راضی ہوں, اور میں اللہ تیری بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تو بھی اس پہ راضی ہو, اور مجھے پتہ ہے تو اس پہ راضی ہے. اللہ اس پر راضی ہو جانا, اس کو جنت کی ہر نعمت دینا. یہ 2 کپڑوں میں آیا تھا, اس کے گھر والوں نے اس کو 2 کپڑوں میں نکالا تھا. اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اس پہ اپنا فضل و کرم کرنا, اس کو کوئی پریشانی قبر میں نہ آئے. حضرت عمر فاروق باہر مٹی دے رہے تھے, حضرت ابوبکر بھی مٹی ڈال رہے تھے, تو صحابہ کرام نے دیکھا حضرت عمر زاروں قطار رو رہے ہیں. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ حضرت عمر پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کی کاش آج میں سوچ رہا ہوں یار عبداللہ کی جگہ عمر مر گیا ہوتا, اتنا نبی دعائیں کر رہا ہے, میرے نبی نے اتنی اس کے لیے دعائیں کی ہیں, آج یہ بندہ نہ مرتا آج تو میں مر جاتا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس لیے اس کے لیے دعائیں کی ہیں, اس لیے میں نے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا کی اپیل کی ہے, یہ اللہ سے اور یہ مجھ سے محبت کرنے والا بندہ تھا.
والذین آمنوا اشد حبا للہ، قدر والے جانتے ہیں قدر کیا ہوتی ہے، شان کیا ہوتی ہے۔ جس کو اللہ کی محبت کی قدر ہے، جس کو اللہ کے پیار کا پتہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں یہ اللہ کی خاطر یہ دو چادروں میں نکالا گیا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اللہ اس کو عزتوں اور شرافتوں سے اللہ ان کو نواز دے۔ ایک صحابی رسول تھی حضرت زنیرہ، ان کا نام تھا زنیرہ، بزرگ خاتون تھی، ابو جہل کے گھر میں نوکری کرتی تھی۔ یہ مسلمان ہوگی تو ابو جہل روز مارتا تو یہ برداشت کرتی، روز مارتا برداشت کرتی۔ ایک دن اس نے اتنی زور سے ایک لکڑ ماری نا حضرت زنیرہ کے سر میں کہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ سر میں اتنی زور سے ڈنڈا مارا، یہ بیچاری جب اندھی ہو گئی نا تو یہ جاتی جب کام کے لیے یہ تنگ کرتا، کہتا یہ کام کرو، جب گر پڑتی نا تو ابو جہل ہنستا اور کہتا ہمارے خداؤں کی مار پڑی ہے تمہیں، ہمارے خداؤں کی، ہمارے رب کی مار پڑی ہے کہ اب تو اندھی ہو گئی ہے، اب تو کوئی کام نہیں کر سکتی، اب بھی لوٹا ہمارے خداؤں کی طرف لوٹا، تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب اس نے 2-4 مرتبہ حضرت زنیرہ کو تانے دیے نا تو یہ بوڑھی خاتون اس نے رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا، اللہ یہ مجھے مارتے تھے میں تو برداشت کر جاتی تھی، لیکن جب یہ تیری توہین کرتے ہیں نا تو مجھے برداشت نہیں ہوتا، جب یہ تیرے بارے میں غلط الفاظ بولتے ہیں اللہ مجھے برداشت نہیں ہوتا، اللہ مہربانی کر یا تو میری جان نکال دے یا پھر مجھے آنکھیں دے دے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے میں جس رب سے محبت کرتی ہوں وہ رب مجھے اکیلا، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اس نے مجھے یا مجھے مار دے یا مجھے آنکھیں دے دے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضرت زنیرہ ہمیں کہا کرتی، کہتی پتر میں نے یوں ہاتھ اٹھا کر ابھی آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھے تھے، میں نے انگلیوں کو پہلے دیکھ لیا تھا، انگلیاں میری آنکھوں کی طرف آ رہی ہیں، اللہ نے ہاتھ پھیرنے سے پہلے مجھے اللہ نے بینائی عطا فرما دی، اور میں ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی تھی اگر میرا رب جھوٹا ہوتا تو مجھے آنکھیں کبھی نہ ملتی، میرا رب سچا ہے اور اس نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کیسی شدید محبت کرتے ہیں، اسی کی خاطر وہ حلال و حرام چھوڑتے ہیں۔ آخری حدیث سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے چہرے زرد ہیں، مفلوق الحال ہیں، پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، پریشان دیکھ کے آپ فرمایا یہ کیا حال کیا، کس لیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں جہنم کا خوف بڑا آتا ہے، ہم نے جہنم کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ہم نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا، ہمیں جہنم کا بڑا خوف ہے، ہم جب قبر میں جائیں گے اس وقت کوئی نہیں ہوگا، ہم تو قبر کی گھبراہٹ سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہمیں قبر یاد آتی ہے تو ہمارا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، جب ہمیں قبر یاد آتی ہے، جب عذاب قبر یاد آتا ہے ہمیں سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جو چہرہ زرد ہے، یہ جو ہمارے پیٹ پیچھے جو ہیں دھسے ہوئے ہیں، یہ سب ہمیں خوف ہے اللہ کا، اللہ سے ہمیں بڑا خوف ہے، جہنم کا بڑا خوف ہے، اس لیے ہمارا یہ حال ہے۔ اور یہی ہے جس کو جہنم کا خوف ستا دے پھر اس کو دنیا کی لذتیں اچھی نہیں لگتی، وہ دنیا میں وہ کہتے بس زندگی گزار رہا ہوں۔ الموت تحفۃ المومن، اللہ کے نبی نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے وہ تحفہ۔ یوصل حبیب الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتی ہے۔ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں پتہ نہیں قبر میں کیا بنے گا، ہمیں خوف آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم خوف جہنم کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے چہرے بھی پھیکے پڑ گئے، ہمارا چہرہ رنگ بھی زرد ہو گیا، ہم اس لیے اس حالت میں۔ آپ آگے لے چلے گئے، آگے اور لوگ دیکھے کیسے کو ان کا بھی وہی حال، آپ نے ان کو دیکھ کر کہا بھی تمہارا یہ حال کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اے عیسیٰ ہم نے اللہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑو گے تو اللہ تمہیں جنت کی لذتیں عطا فرمائے گا، دنیا کے گناہوں کو چھوڑو گے تو رب تمہیں جنت میں عیش دے گا، دنیا کے آراموں کو چھوڑ کر جب تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو رب تم پر خوش ہوگا۔ فرمایا ہم اللہ کی جنت کے شوق میں ہم نے دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیا ہے، ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جنت کے شوق میں دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارا یہ حال ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو، اللہ پہلے کے لیے دعا کی بھئی تم جس سے پناہ چاہتے ہو اللہ تمہیں پناہ عطا فرمائے،
دوسروں کے لیے دعا کی بھی جو تمہارا شوق ہے اللہ تمہیں وہ شوق عطا کرے۔ اب آگے تشریف لے گئے تو ایک ایسی قوم تھی جو بالکل اسی حالت میں تھی، لیکن ان کے چہرے جو تھے نا وہ آئینے کی طرح چمک رہے تھے کہ ان چہروں میں لوگوں کا اپنا عکس نظر آتا تھا، ایسے ان کے چہرے چمکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھ کر کہا بھائی یہ تم پہ اللہ کا کرم کیسے ہے، تمہارا اتنا روشن چہرہ، حالانکہ بھوک کی وجہ سے تم بھی کملائے ہوئے ہو، حالانکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے تم بھی ڈرے، مگر یہ تمہارا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے کہ چہرے کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کو اپنا عکس تک نظر آتا ہے، اتنا وجیح، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت چہرہ تمہارا، تم یہ کس حال میں کیسے یہاں تک پہنچے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا اے عیسیٰ ہم اللہ سے ہمیں محبت ہے اور اللہ نے اپنی محبت کی وجہ سے ہمارا یہ حال فرما دیا ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی محبتیں تو ہم اس میں تو بہت کھانا پینا ہم چھوڑ دیتے ہیں اس میں تو، لیکن حقیقت یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن ہو ایمان والا اس کی پہلی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے کہ اس بندے کو جب تم دیکھو گے تو وہ تو اللہ کی طرف سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ ایسے بول نہیں بولے گا جس سے لوگوں کے دل ٹوٹیں گے، وہ ایسے حرکات و سکنات نہیں کرے گا جس سے رب تعالیٰ ناراض ہوگا، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جو اسلام کے خلاف ہوگا، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جس عمل کی وجہ سے اسے پتہ ہو کہ یہ اللہ کو ناپسند عمل ہے، وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے گا۔ اے میں بول قبول نہ بولیا کر، ہوندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، ہائے ہائے ہائے، قولوا للناس حسنا، یہ اللہ کا کلام ہے، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے بہترین کلام کرو، لوگوں سے محبت بھرا کلام کرو، اور اسی بات کو صحیح سردار نے لکھا اے میں بول قبول نہ بولیا کر، سدا خصم ناراض بڑ بولیاں دے، جو زیادہ بڑ بولیاں ہوتی ہیں ان کے خصم ان پہ ناراض ہی رہتے ہیں۔ ہاں اللہ انہوں نے حقیقت میں یہ معرفت میں بات کی، الفاظ وہ بولو تیرا خصم ناراض نہ ہو، خصم سے مراد یہ دنیا کا شعور نہیں بلکہ اللہ کی ذات قرار دی ہے۔ کان کن کھاوے کوئل ٹھنڈ پاوے، بڑے فرق نے سجنا بولیاں دے، کان بولتا ہے تو کہتے ہیں سر کھا گیا، اور جب کوئل بولتی ہے تو بندہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ ایسے کوک رہی ہے دل کرتے ہیں اے میں بول قبول نہ بولیا کر، سدا خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کان کن کھاوے کوئل ٹھنڈ پاوے، اور بڑے فرق نے سجنا بولیاں دے، اور جیڑیاں رین رضا وچ خصماں دے راضی، بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں ان کے بھاگ اللہ قبر میں بھی ان کو حصے دیتا ہے، اللہ حشر میں بھی ان کو حصے دیتا ہے۔ ادل گیا نو سردار پین کھلے، ادل گیا نو سردار پین کھلے، تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے، جو ادل جاتی ہیں ان کو ساری زندگی ماریں پڑتی ہیں، اور جو شرم والی ہوتی ہیں نا ان کو عزتوں کی پگ اور بڑے بڑے عزتوں والے ان کو لینے آتے ہیں۔ جو شرم میں رہتا ہے کل قیامت کے روز اللہ کے فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے، اور جو بے شرمی کرتا ہے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اس کو ادل وگیا نو سردار پین کھلے، وہ کھلے ہی پہن گے، قبر میں بھی کھلے ہیں اگر بھی کھلے۔ اس لیے اپنی زبان، اپنا کلام، اپنا کردار ایسا بناؤ ہمارا رب ہم سے محبت کرے۔ ہم جو کہتے ہیں ہمیں رب سے محبت ہے تو وہ کہے یار واقعی یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا، یہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ دو نمبری نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ کام نہیں تولتا، یہ دغا نہیں کرتا، یہ بےایمانی نہیں کرتا، میرا بندہ ہے۔ پھر جب تم اس کے بندے بنو گے نا تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں آئے گی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ خود فرماتا ہے یو ببکم اللہ، سونیا میں خود تم سے محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں خالص اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا پیار نصیب فرمائے، وہ کام ہم سے کرائے جس سے ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔